مجھے اور ضرورت پڑ گئی آپ کے احسان کی، آپ کی نعمتوں کی اور ضرورت پڑ گئی، اور حضور پر درود پڑھنے کا اس لیے کہا گیا کہ حضور پر درود شریف پڑھنا یہ دعاؤں میں واحد دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہے اور ہر کسی کی قبول ہے۔ حضور نے دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا اس لیے کہا کہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ درود شریف تو قبول فرما لیں اور اگلی دعا قبول نہ کریں، یہ اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ تو درود شریف جب قبول ہوگا تو درود شریف کے ساتھ جو دعا جڑی ہوئی ہے وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ درود شریف پڑھو، اور پھر آپ نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجت ولا حاجت الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا اب جس کو تو چاہت ہے کہ جو الفاظ حضور نے صلاۃ الحاجت کے بعد مانگنے کے لیے تلقین فرمائے میں انہی الفاظ سے دعا کروں تو اس دعا کو یاد کریں۔ ایک دن میں یاد ہو جائے گی، 2 دن میں ہو جائے گی، 10 دن میں ہو جائے گی، مہینے بھر میں ہو جائے گی، زندگی بھر کا بھلا تو ہوگا، زندگی بھر کا بھلا تو ہوگا بھائی۔ تھوڑا زور لگائیں، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے یاد نہیں ہوگی، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، حضور پر درود پڑھے، اس کے بعد اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے جب ایسے ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے۔